أحد والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الصلوات. میرا محترم مکرم سامعین گرامی، سادات وغیرہ سادات ذوی احترام، تمام عاشقان رسول و آل رسول، یہ دو عظیم ہستیوں کی ولادت و سعادت کا یہ جشن ہے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کی خدمت میں ان دو ہستیوں کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. خوش نصیب ہیں وہ دوست جن کو اس جشن میں شرکت کا موقع نصیب ہوا. ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، نصیبوں والوں کو یہ نصیب شامل حال ہوتا ہے. جی وہ کون دو ہستیاں؟ رسول بھی صادق اور امام بھی صادق. عربی میں دو کو کہا جاتا ہے تثنیہ. جی ہمارے اردو میں تثنیہ نہیں ہے، واحد اور جمع ہے. ایک واحد اور ایک سے زیادہ جمع، لیکن عربی میں ایسے نہیں ہے. عربی میں ترتیب تھوڑی بدلی ہے. سارے پڑھے لکھے ہیں، کوئی حرج نہیں، اضافہ کر لیں اپنے علم میں. ایک کو واحد بولا جاتا ہے، دو کو جمع نہیں عربی اردو کی طرح، بلکہ دو کو تثنیہ کہا جاتا ہے اور تین اور اس سے اباب کو کہا جاتا ہے جمع. جی یہ دو ہستیاں ہیں، دونوں صادق. تثنیہ بنتا ہے صادقین، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو دشمن بھی کہتے تھے یہ صادق. صادق. یہ عید میلاد النبی ہے اور عید میلاد امام صادق. وہ ٹائم تو اس قدر نہیں ہے کہ دونوں ہستیوں کا ہی تذکرہ کیا جائے، کیونکہ مضمون بھی طولانی اور ٹائم بھی 1 گھنٹہ. لیکن انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے تو کچھ نہ کچھ تو بیان ضرور ہوگا. جی کیوں؟ اس لیے کہ بقول اس شاعر کے آب دریارہ نام تواں کشید بے قدر تشنگی باید چشید. ارے دریا کا سارا پانی نہیں پی سکتے، جتنا پیاسے ہو اتنا تو پی لو. یہ میرے دوستو تقریر کے آغاز سے پہلے جی ایک جملہ آخر تک اس پہ توجہ رہنا چاہیے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جو میرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے وہ عاشق رسول تھا، عاشق رسول ہے اور عاشق رسول رہے گا.
کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے بولے منکر رسول۔ دوستو اگر وہ منکر رسول ہوتا تو ذات رسالت کا کلمہ نہ پڑھتا۔ کلمہ پڑھنا دلیل ہے کہ اس کے سینے میں عشق رسول موجود ہے۔ ہاں اتنا بات ضرور ہے کہ جس کی جتنی نالج علم معرفت ہوتی ہے نا تو اتنا اس کے سینے میں عشق رسول کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر معرفت کم ہے، دانست معلومات ذات رسالت کے متعلق اس کی معلومات تھوڑی ہے، دیہات میں رہتا ہے، وہاں تک وہ پیغام، وہ میسج، وہ عظمت، وہ معجزات، وہ شان، وہ پیغمبر کے عظمت کی آیتیں نہیں پہنچی اس لیے اس بیچارے کی معلومات کم ہیں۔ جب معلومات کم ہیں تو عشق کا درجہ بھی کم ہے۔ شاید آپ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، یہ ذہن میں رکھیں کہ ایمان کے جس طرح درجے ہیں نا تو اسی طرح عشق رسول کے بھی درجے ہیں، معرفت رسول کے بھی مدارج ہیں۔ جتنی معرفت اکٹھی کرو گے اتنا درجہ بڑھے گا۔ کیوں تاریخ کہتی ہے جس درجے پہ سلمان پہنچ گئے اس درجے پہ ابو ذر نہ پہنچ سکے۔ مدارج ہیں، ماننا پڑے گا۔ آپ سب بیٹھے ہیں، سب کا ایمان ایک درجہ نہیں ہے، سب کی معرفت ایک درجے پہ نہیں، سب کا عشق رسول یہ میلاد کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر سارے ہی آخری درجے پہ پہنچ چکے ہو تو یہ میلاد کاہے کہ دوستوں میلاد اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ جہاں ثواب ملے، اجر ملے، شفاعت ملے، وہاں معرفت بڑھے، اور جب معرفت بڑھے تو ہم سب کا عشق رسول بڑھے۔ یہ میلاد اس لیے کیے جا رہے ہیں، لہذا تبھی ختم یہ ذہن میں رہ جائے کہ مدارج سب کے ایک نہیں ہیں، اور یہ میلاد اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ عورتیں، خواتین، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی سنیں، تاکہ رسول اللہ کے متعلق ان کی معلومات، دانش، علم جو ہے وہ بڑھے، اور جذبہ جو ہے پاک پیغمبر سے محبت کا جو ہے وہ بڑھ جائے۔ تقریر کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں، اسلام آباد سے چلا ہوں، مسلسل یہ پہلا فلیکس پڑھتے ہوئے آیا ہوں، عید میلاد النبی، نبی کی ولادت کا جشن، اشتہار یہی پڑھے، پہلا فلیکس یہی، بینر کپڑوں پہ میں کہتا ہوں، ٹی وی میں تقاریر علماء کی، مفتیان اعظم کی، مشائخ کی، علماء کی، سب کی تقریریں یہی تھیں، عید میلاد النبی، مبارک ہو تو عید میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ جوان بھی یہی کہہ رہے تھے، بوڑھے بھی یہی کہہ رہے تھے، خواتین بھی یہی کہہ رہی تھیں، عید میلاد النبی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم بچوں کو یہ خبر ہے معنی کی یا نہ، بڑے تو جانتے ہیں اس جملے کا معنی کیا ہے، عید میلاد نبی۔ ذرا ٹرانسلیشن کریں اس کا، عید میلاد النبی یعنی عید خوشی کو کہتے ہیں، جشن، اور میلاد کہتے ہیں ولادت کو، اور النبی یعنی نبی کی ولادت کا جشن۔ بالکل میں ریپیٹ کروں گا تاکہ بچے جو کلاس جب ملی جلی ہو، کارواں مخلوط ہو، خواتین بھی شامل ہوں، تو ہر ایک کا حصہ ہے، جلدی نہ کہہ دیا جائے تاکہ بات آخر تک پہنچے۔ عید میلاد النبی یعنی نبی کی ولادت کا جشن۔ یہ نہیں لکھا گیا کہ ہاشم کے پوتے کا جشن، یہ نہیں لکھا گیا کہ عبداللہ کے بیٹے کا جشن، نہیں لکھا گیا آمنہ کے لال کی میلاد کا جشن، نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ لفظ ہے عید میلاد النبی، نبی کی ولادت کا جشن۔ میرا دوست، اگر کسی عاشق رسول کے عقیدے میں یہ ہو کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے گا، وقت ولادت وہ نبی نہیں ہے، تو یہ عید میلاد النبی کا جشن منانا کیسا؟ مجھے نہیں معلوم جملہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، یہ طنز نہیں کسی پہ، نہیں نہ ہٹ نہیں کرنا، یہ اس لیے پڑھا جا رہا ہے تاکہ اپنی معرفت بڑھائیں۔
جی اپنے سابقہ معلومات پہ نظر ثانی فرمائیں۔ جو آپ نے ذخیرہ سن رکھا ہے، جمع کر رکھا ہے، اس کے ساتھ یہ جملے میچ کریں۔ جی اگر مناسب سمجھے تو نظر ثانی کر دینا کہ جی اگر میرا عقیدہ ہے، مومن حسین قمی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے وہ 40 سال کے بعد نبی ہیں، تو مومن حسین قمی عید میلاد مصطفیٰ تو منا سکتا ہے، عید میلاد محمد تو منا سکتا ہے، عید میلاد النبی نہیں منا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے تو عقیدے میں ہی شامل و داخل نہیں ہے کہ وقت ولادت یہ ہے نبی یہ ہیں، یہ تو ہیں 40 سال کے بعد نبی، تو میں نہیں منا سکتا۔ یہ جملہ پہنچنا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں چہرے کچھ پریشان ہو گئے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے ملا دیتے ہیں۔ اگر قرآن کہے عید میلاد النبی تو عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ پھر عقیدے میں تھوڑا رد و بدل کرنا پڑے گا، نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ یہ وقت ولادت نبی ہیں یا ولادت والے دن یہ نبی۔ جی بچے متوجہ ہو گئے؟ ذرا قرآن سے میچ کرتے ہیں، گھبرائے نہیں۔ میں روایتیں نہیں پڑھتا اس لیے کہ ممکن ہے پھر کوئی دوست کہے کہ جی یہ روایت ضعیف ہے، یہ یوں ہے، یہ کتاب کہاں سے؟ نہیں، میں قرآن سے پڑھتا ہوں تاکہ سب کے لیے حجت ہو جائے۔ قرآن یہ ناول بک نہیں ہے، یہ داستانوں کی کتاب نہیں ہے۔ ہر آیت جو ہے ہدایت ہے، بلکہ آیت تو بڑی ہے، ہر لفظ قرآن کا ہدایت ہے۔ یقین ہے؟ آئیں قرآن پڑھتے ہیں جی کہ نبی جو ہیں کب سے نبی ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ہوتی ہے ولادت۔ بچے ذہن میں رکھ لیں، میری مائی بہنیں کو ذہن میں موجود ہوگا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی قدرت کاملہ سے بنا باپ کے خلق کیا۔ ٹھیک ہے؟ یعنی حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں، جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے بنا باپ کے حضرت عیسیٰ وجود میں آئے، ولادت ہو گئی۔ حضرت مریم کے ہاتھوں پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، آ گئے۔ قوم نے دیکھا تو قوم نے جو سوال کیا وہ سوال قرآن میں موجود ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ قوم کہنے لگی مریم آپ کے بابا تو ایسے نہیں تھے، لفظیں ہیں قرآن کا یہ ترجمہ، آپ کے بابا تو ایسے نہیں تھے، آپ کی ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ بچہ آپ کہاں سے لے آئی؟ جیسے سوال کیا حضرت مریم خود جواب دیتی، لیکن تاریخ کہتی ہے نہ، بی بی نے خود جواب نہ دیا، اشارہ کیا اس بچے کی طرف۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے یہ بچہ ہم سے کیسے کلام کرے گا؟ یہ مہد میں ہے، یہ 3 دن کا ہے، یہ گود میں ہے۔ 3 دن کا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا، یہ ہمیں کیسے بتائے گا؟ جیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف دیکھا، گویا سوال حضرت عیسیٰ سے ہوا، حضرت عیسیٰ بولے۔ چپ چاپ ساتھیوں وہ قرآن بن گیا جو حضرت عیسیٰ بولے، آج بھی موجود ہے، پڑھ لیجئے اور اس کا ترجمہ جو ہے علماء سے جا کر دیکھ لیجئے یا خود پڑھے ہوئے کر لیجئے۔ حضرت عیسیٰ دیکھ کر کہتے ہیں انی عبداللہ، میری قوم خبردار، انی عبداللہ۔ حضرت عیسیٰ 3 دن کے حضرت عیسیٰ انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا عبد ہوں، انی عبداللہ اتانی الکتابہ، میں ایسے نہیں آیا، میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ اگلا جملہ آخر والے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، میں کتاب لے کر آیا ہوں، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، میں نبی بن کر پھر آیا ہوں۔ جعلہ ماضی ہے، گزارے نہیں ہے، یعنی اللہ نے پہلے مجھے نبی بنایا پھر مجھے جو ہے بھیجا۔ جی ماضی ہے، نبی بنا کر، لفظی ترجمہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جی حضرت عیسیٰ، آیت مثال تو آتی ہے نا آپ کو کہ ہمارے نبی سید و سردار نبی ہیں، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سب امتی نبی ہیں۔
اب یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی افضل، ہمارے نبی اعلیٰ، ہمارے نبی اشرف، ہمارے نبی ایسے کہ ہر نبی اس نبی کا کلمہ پڑھے۔ جو امتی نبی ہے حضرت عیسیٰ، وہ تو وقت ولادت سے نبی ہے، اور جو سید و سردار نبی ہے وہ 40 سال کے بعد نبی ہے۔ یا عیسیٰ کو افضل مان، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہوں ہمارے نبی سے۔ ہمارے نبی ہی افضل تھے، افضل ہیں، افضل رہیں گے۔ تو پھر بتائیے کہ نبی ہمارے 40 سال کے بعد، اگر کوئی کہتا ہے نبی ہے 40 سال کے بعد، تو وہ قرآن سے یہ جملہ میچ نہیں کرتا۔ توجہ ہو تو پھر یہ کہہ دو عید میلاد النبی کا جشن وہ عاشق رسول منا سکتا ہے، ارے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے سچے نبی نے فرمایا ہے کن تو نبی وآدم بین الماء والطین۔ ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور میں نبی تھا۔ آئیے کوشش کریں، طنز نہیں، ہاں میں راضی نہیں ہوں گا میرے جملے کو کوئی موڑ کر منفی پہلو کی طرف لے جائے۔ میری غرض یہ ہے کہ اپنی معلومات بڑھائیں، اور جب اپنی نالج بڑھاؤ گے تو آٹومیٹک اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ جذبہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ جی یہ آپ نے سوچنا ہے کہ ہمارے نبی کب سے نبی، جی ہمارے نبی کب سے نبی، ایک بات۔ اس کے بعد آئے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فضائل پیغمبر، شان رسالت کی گویا میں تشیع کے حوالے سے اس ٹائم نمائندگی کر رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک شان رسالت کیا ہے اور کتنا بلند ہے۔ جی یقیناً سب عاشق رسول ہے، میں نے پہلے اعلان کیا ہے، نہیں بھولیے گے جی، بالکل جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ عاشق رسول تھا، ہے، رہے گا، لیکن معرفت کم ہے تو عشق بھی، اور اگر معرفت اعلیٰ ہوگی تو عشق بھی۔ آپ آئے جی، ہمارے علی پور کے اس مرکزی امام بارگاہ میں پروگرام منعقد ہوا، دعوتیں گویا اشتہار پینا فلیکس آپ نے پڑھے آ گئے، لیکن آنے سے پہلے جو آپ کا عشق رسول کا درجہ تھا، سن لینے کے بعد میلاد پھر بھی وہی ہے، تو پھر ثواب تو ملے گا سننے کا، لیکن غرض اور ہدف جو ہے وہ آپ نے حاصل نہیں کیا۔ غرض یہ ہے کہ جب آئے تھے درجہ پست تھا، سننے کے بعد درجہ ہو جائے آگے۔ جی شان رسالت، فضائل تو میرا دوست پیغمبر کے اتنے ہیں کہ میں نہیں بیان کر سکتا۔ جی اس لیے تو مالک فرماتا ہے، جی حدیث قدسی، حدیث نبوی جو نبی فرمائے، حدیث قدسی جو اللہ فرمائے، حدیث قدسی میں مالک ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لأعرف، میں نے کچھ ہستیاں پیدا کی جو میری معرفت کا ذریعہ بنے۔ اب جو اللہ کی معرفت کا وسیلہ و ذریعہ بنے، اس کی عظمت مومن کمی کہاں پڑھ سکتا ہے؟ لہذا کچھ تو آپ ذہن بلند کریں گے۔ شان تو میں نے عرض کیا کہ آئے پیغمبر کی زبان پہ یقین ہے، کسی کو شک نہیں ہے۔ قال رسول اللہ، نبی فرماتے ہیں، شان کے حوالے سے ایک ہی حدیث لے لیجئے، میں موضوع کو آگے بڑھا دوں۔ سرکار فرماتے ہیں لا یعرف اللہ، اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا الا انا و علی، اللہ کو یا میں محمد پہچانتا ہوں یا میرا بھائی علی پہچانتا ہے۔
دو جملے لے لیں ترتیب کے ساتھ تاکہ اشتباہ نہ ہونے پائے. دوسرا جملہ لا یعرفنی، سرکار پاک پیغمبر خود فرماتے ہیں اپنے لیے لا یعرفنی، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، کوئی نہیں پہچان سکتا، یہ نہیں پہچانتا مجھے کوئی الا اللہ و علی، مجھے یا میرا خالق جانتا ہے یا میرا بھائی علی جانتا ہے. اور بیدار ہو کے تیسرا جملہ بھی سن لیں لا یعرف علی، نبی فرماتے ہیں علی کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ و انا، علی کو یا علی کا خالق جانتا ہے یا میں محمد پہچانتا ہوں. کوشش کریں کہ یہ آدھا پونا گھنٹہ جتنا ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر جو ہے اپنی معرفت بڑھائیں کہ یہ کس ہستی کی آمد ہے، ولادت ہے تو کس ہستی کی. جی اتنا اندازہ نہیں ہوا تو آئیں چند ایک جملے میں بھی پیش کروں گا کہ اول قال رسول اللہ، نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے. جی اول ما خلق اللہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے پہلے جی میں محمد کے نور کو خلق کیا. یہ نور اکیلا تھا. جی آئیں میں ذرا باقی حدیثیں پیغمبر کی آپ کے سامنے گلدستہ جب بنایا جاتا ہے پوری چیزیں پیش کی جاتی ہیں. دوسرا جملہ سنیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میں مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا. اگلا جملہ دیکھ کر فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. نور ایک ہے، اس کے حصے جو ہیں وہ دو ہیں. وہاں سے نور چلا جی صلب جناب آدم سے چلتا چلتا جی دنیا میں جب آنا تھا تو یہ نور جو ہے مختلف اسلاب طاہرہ سے ہوتے ہوئے اسلاب طاہرہ. اب میں ان کتابوں کا ضامن نہیں ہوں جنہوں نے پیغمبر کے والدین کے متعلق جو ہے ایسے جملے لکھ ڈالے ہیں جو میں پڑھ ہی نہیں سکتا کہ کہنے والا پوچھتا ہے میرے والدین دنیا سے جلب سے کہاں ہیں، کہاں جہنم. وہ رونے لگ گیا تو پیغمبر نے فرمایا صرف تیرے والدین نہیں جہنم میں، بلکہ جی میں یہ جملے جو ہیں نہیں کہہ سکتا. ہاں میں تو آپ کو عشق کے معراج پہ لے جانا چاہتا ہوں. جب معرفت بڑھے گی تو ذرا دیکھیں کہ یہ کہ قرآن کیا کہتا ہے تقلبک فی الساجدین، نبی کے آباء و اجداد جہاں جہاں سے یہ نور چل چل کر آیا ہے. ارے کسی میں شک نہ کرنا، تقلبک قرآن تقلبک فی الساجدین، ہم نے اس نور کو مختلف سلبوں سے گزار کر یہاں پہنچایا. ساجدین سب سجدہ کرنے والی ہستیاں. تقلبک فی الساجدین، یہ ساجدین ہے لفظ دوستو قرآن میں پیغمبر کے لیے. اب یہ اگر ابا و اجداد پیغمبر کے متعلق میں موضوع شروع کر دوں یقیناً ٹائم اس میں بھی زیادہ کچھ خرچ ہو جائے گا، لیکن اشارہ دے دیتا ہوں، ہنٹس آ جائے، سرخیاں آگے اسٹڈی آپ اپنی خود کر لینا. قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر جب ان مومنوں میں ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے آئے. جی اب دنیا کہتی ہے جب مبعوث پہ رسالت ہوئے تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی مومنوں میں اپنا رسول بھیجا. ذرا بتائیں کہ اعلان رسالت کے وقت وہ مومن کون تھے جو اعلان سے پہلے متوجہ کر سکا. چپ چاپ ساتھیوں کو آئے جب حضرت امیر کی ولادت ہوتی ہے خانہ کعبہ میں، اور دوستو پیغمبر کی عمر ہے 30 سال، کیونکہ یکم عام الفیل ہے ولادت پیغمبر کی، 30 عام الفیل ولادت ہے حضرت امیر کی. حضرت علی ہو جائیں گے ولادت کے بعد 10 سال کے. نبی کی عمر مبارک کتنا ہو جائے گی؟ 40 سال. کب علم بلد ہوگا قولوا لا الہ الا اللہ؟ 10 سال ابھی دیر ہے. ولادت علی ہو رہی ہے، اعلان رسالت میں 10 سال پڑے ہوئے ہیں. مادر علی طواف بیت
اللہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہتی ہے اللہم انی مؤمنۃ بک، اے اللہ میں تیرے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے بھیجی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ ابھی اعلان رسالت میں 10 سال پڑے ہوئے ہیں، نبی نے ابھی تک کسی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان نہیں بنایا، لیکن مادر علی 10 سال پہلے کہہ رہی ہے اللہ تجھے بھی مانتی ہو، تیرے نبیوں کو بھی مانتی ہو، تیری کتابوں کو بھی مانتی ہو۔ پھر پتہ چل گیا نا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ نبی نے جن کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے وہ مسلمان اور ہے، اور اعلان رسالت سے پہلے والے مسلمان اور ساتھ ذہن میں ذخیرہ بھی کرتے ہیں کہ میں نے تقریر شروع کہاں سے کی تھی اور کہاں تک جا رہے ہیں۔ اگر اجازت مل گئی تو آخری 10 منٹ میں نہیں پڑھوں گا، آخری 10 منٹ میں روک لوں گا جی۔ اگر بانیان نے اجازت دی تو 2 سوال ادھر نوجوانوں سے، 2 سوال ادھر سے، 2 سوال ادھر مختلف بزرگوں سے نہیں جوانوں سے، تاکہ پتہ چلے کہ میں نے جو پڑھا ہے یاد کیا ہے یا ایسا تو نہیں ادھر سے سنا اور ادھر سے۔ اب ریڈی رہے، ممکن ہے کسی نوجوان سے ہی، میں ٹیچر ہوں اور ٹیچر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے، لہذا بالکل توجہ ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے، سوال پہنچیں گے آپ نے جواب دینے ہیں۔ جی جوانوں، میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کے والدین جی اجداد طاہرہ جی ہاں کسی یہ دنیا جو کچھ کتابوں میں لکھا پڑا ہے دوستو وہ سب کا سب سچ نہیں ہے، سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے کتابوں کے، صرف ایک قرآن کریم ہے جس میں سب سچ ہے۔ لا ریب ہے تو قرآن، کتابوں میں جو کچھ لکھ دیا آپ نے وہ کورس میں، نصابوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں پڑھ لیا یا کسی نے سنا دیا تو آپ نے اس پہ ایمان رکھ کر دیا۔ نظر ثانی کرنی پڑے گی، قرآن سے ملانا پڑے گا۔ ٹائم ہوتا میں حضرت ابو طالب کے منزل ایمان کو بیان کرتا، حضرت عبد المطلب جی ابرہا آتا ہے ہاں خانہ کعبہ پہ چڑھائی کرنے، ہاتھیوں کا لشکر لایا ہے، لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ذرا پڑھ لیجئے جی۔ اور کیسے وہ پہنچا ہے جی عبد المطلب کے اونٹ جو ہے چراگاہ میں چل رہے تھے جی، ابرہا نے حکم دیا اپنے فوجیوں کو اور وہ پکڑ کر لے گئے۔ علم ہوا حضرت عبد المطلب کو پہنچ گئے، ذرا پڑھیں جی، پہنچ گئے اور دیکھ کر جی اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہا کہتا ہے میں سمجھنے لگا کہ آپ آئیں گے اور کہیں گے خانہ کعبہ پہ چڑھائی نہ کریں، آپ کو تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ عبد المطلب رسول کے دادا، ایمان عبد المطلب کو بھی پڑھو، پھر حضرت ابو طالب کو بھی پڑھو کہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ابرہا میرے اونٹ ہیں، میں اپنے اونٹ لینا آیا ہوں اور خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے۔ حملہ کرنا ہے تو کر، پھر اپنا حشر دیکھ، یعنی حشر بعد میں ہوا، خبر دینے والے نے خبر پہلے دی۔ یہ تو آباء و اجداد پیغمبر کو پڑھا جائے، یہ ٹائم نہیں ہے، میں اگر ادھر چلا جاؤں تو ٹائم یقیناً زیادہ خرچ ہو جائے گا اور پھر اشارہ بھی مل جائے گا، ٹائم اختتام کے قریب ہے ہاں جی، پھر نیاز اور یہ چیزیں بھی جی آپ کی محبت ہے جی۔ میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے آباء و اجداد کو بھی پڑھیں جی ہاں، یہ ذرا دیکھیں کہ اوپر تک سلسلے کو کہ وہ نور جو ہے وہ چلا ہے، چلتے چلتے صلب ہاشم میں پہنچا، صلب ہاشم سے منتقل ہو کر صلب حضرت عبد المطلب میں پہنچا، وہی نور جی پھر اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ صلب عبداللہ میں چلا گیا، نور ایک تھا یہاں تقسیم ہوا، ایک صلب حضرت عبداللہ میں، ایک حصہ نور کا صلب حضرت ابو طالب میں،
جو حصہ نور کا حضرت ابو طالب کے صلب میں منتقل ہوا وہ 13 رجب المرجب کو امامت کی شکل میں خانہ کعبہ میں ظاہر ہوا، اور جو حصہ نور کا صلب حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا تھا وہ 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول کو رسالت اور نبوت کی شکل میں بی بی آمنہ کی گود کی زینت بنا۔ وہ ایک ہے، آگے دو حصے ہیں۔ اب میں اشارہ کرتا ہوں، یہ کھل کر تو زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں شارٹ ٹائم کے اندر کوئی زیادہ مطالب آپ تک پہنچا سکوں، اور وہ تب ہوگا کہ آپ کی توجہ رہے گی۔ تو میں نے عرض کیا، نبی نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور میرا بھائی علی ایک نور کے دو حصے، ایک نور کے دو حصے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب ایک ہی نور کے دو حصے، تو جب سے پہلا حصہ ہے تب سے دوسرا حصہ ہے۔ جی چلو، دو بندے بھی لے گئے تو الحمدللہ۔ جی ہاں، آپ پھر جی پیغمبر فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ بضع کا معنی ہے جز، دل کا ٹکڑا نہیں ہے جی، یہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، میرا جز ہے جی ہاں۔ ایک ہے جز، ایک ہے کل جی۔ سارے پڑھے لکھے دوست ہیں، علمی چہرے یہ جواب دیں گے۔ زہرا ہے جز، رسول اللہ ہے کل۔ یہ تو طے ہے نا کتابوں کے اندر کہ کل بغیر جز کے نہیں پایا جاتا۔ کل جب بھی موجود ہوگا اپنے اجزاء کے ساتھ ہوگا، جز کے ساتھ کل موجود ہوتا ہے۔ تو فاطمہ ہے جز، نبی ہے کل۔ پھر ماننا پڑے گا جب سے کل ہے تب سے جز ہے۔ عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان مرتضی زندہ باد، عظمت سات کین بآواز بلند تر صلوات۔ علماء نے عالم اسلام کے علماء نے شیعہ کتابیں نہیں، عالم اسلام کی بکیں اور علماء نے لکھا کہ یہ نور حضرت آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے اللہ نے خلق کیا جی۔ اور پھر فرمایا میرے نبی نے الحسن والحسین ریحانتا، یا حسن اور حسین میری خوشبو ہیں، میں پھول ہوں، حسنین خوشبو ہیں۔ جن کو توجہ ہو جائے، میں محمد خوش پھول ہوں، حسنین خوشبو ہیں۔ پھول کی عظمت خوشبو سے ہوتی ہے۔ نہیں پہنچے تو یوں کہہ دوں کہ جب سے پھول ہے تب سے اس کی خوشبو ہے۔ اب جہاں تک پہنچ گئے، اللہ نے نور اول کو خلق کیا، نور رسالت کو جوانو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ اور علامہ باقر مجلسی کی کتاب ہے احیاء القلوب جلد اول کا مطالعہ کیجئے کہ اس نور کو اللہ نے مختلف حجابات میں رکھا۔ ہر ان حجابات میں اس نور اول نے ہزارہ سال اس نور نے تسبیح کی، اور آخر میں اس نور رسالت، نور نبوی، نور اول نے سجدہ کیا۔ جب اس نور اول نے، میں عالم انوار کی بات کر رہا ہوں یہاں کی نہیں جی، ذرا ذہن کو عالم انوار میں لے چلیں کہ نور اول نے آخر میں جی سجدہ کیا، سجدہ ہوا طولانی، اور سجدے کے عالم میں بھی آیا نورانی پیشانی پہ نورانی پسینہ۔ جب نور اول نے اس نورانی پسینے کو کیا صاف، تو اس کے قطرے بنے 1,24,000۔ ارشاد رب العزت ہوا میرا حبیب یہ تیرا نورانی پسینہ کوئی معمولی پسینہ نہیں، میں تیرے پسینے کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی پیدا کروں گا۔
ابھی بھی کوئی دوستوں کو جماہیاں اور اباسیاں آ رہی ہے، شاید وہ میں متوجہ نہیں کر سکا، میری ہی زبان میں کوئی معمولی سی لکنت آ گئی جس کی وجہ سے شاید مطلب آپ تک نہیں پہنچ رہا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ کون ہیں؟ اتنی عظمتوں والی ہستیاں، یہ آخری نبی کا نورانی پسینے کے قطرات۔ جی آج دنیا مومن قومی سے یہ پوچھتی ہے، مومن قومی بتاؤ کیا فرق ہے علی میں اور فلاں میں؟ میں کہتا ہوں تمہارا سوال ہی غلط ہے، یوں سوال کرو کہ کیا فرق ہے علی میں اور نبیوں میں، پھر سمجھ میں آئے گا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ ہے آخری نبی کا نورانی پسینہ۔ علی پسینہ نہیں ہے، سینے کے ساتھ نبی لگا کر فرماتے یا علی اللہم کا لہمی دموں کا دمی جسموں کا جسمی، یا علی تو میرا پسینہ نہیں ہے، تو ہے میرا خون۔ علی ہے خون محمد، انبیاء ہے پسینہ محمد۔ علی میں اور انبیاء میں اتنا فرق ہے جتنا خون اور پسینے میں ہوتا ہے۔ نہیں اس طرح توجہ سے سنتے رہیں گے تو ایک حد تک آپ کی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوتا جائے گا۔ مجھے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بلایا کہ آئیے ہمارے علی پور بازار برکلی امام بارگاہ جام پور کے سارے عاشق سنی شیعہ سب کو آ کر شان رسالت سنائیں۔ میں ان کی خدمت میں بھی ادب سے ایک جملہ کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب مومن قومی کیا شان رسالت پڑھ سکتا ہے؟ اگر یہ جملہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے ہمارے سامعین کو تو کافی ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ کون ہے؟ آخری نبی کا نورانی پسینہ۔ ارے میں کیا شان رسالت بیان کروں، توجہ، جس کے پسینے کا نام ہو یوسف۔ مہربانی آپ کی شکریہ ہے آپ کی توجہ پر کہ آپ نے یہ جملہ لیا کہ میں کیا شان رسالت بیان کروں۔ بڑے بڑے شاعر جن کے قلم ہی ٹوٹ گئے لکھتے ہوئے کیا لکھا، شاید ترجمے کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے، سنتے تو سب ہیں لیکن ٹرانسلیشن شاید کم دوست متوجہ ہوں کہ بلغ العلا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ صلوات۔ آئیے ترجمے کی طرف تھوڑا دھیان ہو جائے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ عربی کے چونکہ سنٹینس ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن جو ہے مست ہے۔ بلغ العلا بکمالہی، شیخ سعدی ہے بہت بڑا نام ہے شیخ سعدی، قلم ٹوٹ جاتا ہے بعد میں، کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہی، پیغمبر بلغ مانا پہنچے، علا بلندیوں کی چوٹی پہ پہنچے جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ بلغ العلا بکمالہی، اپنے کمالات کے سبب پہنچے، ایسے نہیں پہنچے کہ اپنے کمالات کی طاقت و زور پہ جو ہے بلندیوں کی چوٹیوں پہ پہنچے۔ کیا کمالات ہیں؟ علامہ اقبال ادھر لاہور سے اٹھ کر کہتا ہے کہ کمالات پیغمبر کے سننا چاہتے ہو، حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضاداری آنچ خبا ہمیں دارن تو تنہا داری۔ اقبال کہتا ہے نبیوں کے سارے معجزات اور کمالات ایک جگہ جمع کرو تو
ऐसा बनता है। अलगल उलाबे कमाले ही कशफत तुजाबे जमाले ही। तर्जुमा भी सुन ले। कशफा जी, तुजा कहते हैं तारीकियों को, अंधेरे को जी। हाँ, ये तारीकियां छट गई, तारीकियां खत्म हो गई मिलादे नबी पर जी। नबी की जब मिलादत हुई तो रात का टाइम था। अब जुमला है, अगर तोल सको, जिन्होंने तारीख पढ़ी है वो बोलेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उनकी मजबूरी है। बीबी आमना फरमाती है कि रात के टाइम जब मेरे नूर नजर लख्त जिगर की विलादत हुई तो इतना नूर साते हुआ ही कशफत तुजा बेजमाल ही की तशरीह सुने कि इतना तारीकियां छटी कि मैं मक्के में थी, नूर मोहम्मद इतना था कि मैं आमना ने मक्के में बैठकर शाम के मोहल्लात देखे। कोशिश करें मेरे दोस्तों, और ये ज़हन में होना चाहिए। मैं बार बार आयत पढ़ चुका लेकिन टाइम नहीं तो तर्जुमा भी आयत का न कर सका कि वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। कुरान कहता है अल्लाह आपको मुझको हुक्म देता है, रसूलुल्लाह जो दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूलुल्लाह जिससे रोके रुक जाओ। अगर कहो तो मैं आपकी तरफ से भी नुमाइंदगी करते हुए जी, वकालत करते हुए, हकीकत इस आयत की लब्बैक कहते हुए जी पूरी दुनिया तक पहुंचा दो कि हमारे नजदीक महवर रसूल है, हमारे नजदीक मरकज जो है वो रसूल है जी। मरकज रसूल है, कोई और हस्ती नहीं है। अगर किसी शिया की नॉलेज में नहीं है तो वो अपनी शियत में इजाफा कर ले और उसकी तस्हीह कर ले। खुदा की कसम हमारे नजदीक मरकज रसूलुल्लाह है, महवर रसूलुल्लाह है। मानने न मानने का पैमाना वो रसूलुल्लाह है। कोई दोस्त परेशान हो गए हैं, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन ब्रैकेट में कर दो। महवर मरकज रसूल का माना क्या है? माना ये है कि हमने जी माना ही रसूल को है। क्या माना? यानी हमने रसूलुल्लाह को माना। अब रसूलुल्लाह जिन जिन को मनवाते गए हम मानते गए, जिन जिन को छुड़वाते गए हम छोड़ते अली के मौला की आमद, फातिमा के बाबा की आमद, हसनैन के नाना की आमद, सैयदी मरशदी या नबी या नबी, सैयदी मरशदी या नबी या नबी। अज़मत साथ कान बावाज़ बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी मुतवज्जे करना चाहता हूँ जी, पैगंबर की अजमत जी पढ़े दोस्तों, और वो कुरान से ही पढ़ो जी, तब जो है एक हद तक आपको अंदाजा होगा कि पैगंबर जो है वो कितने बुलंद हैं जी। हाँ, इसलिए आप कोशिश करें जी, और जो भी कोशिश करता है मन जद्दा वजदा वो पा लेता है। और मैं बार बार ये जुमला रिपीट ना करूं, आप एक ही दफा ज़हन में बिठा लें जी, और
تاکہ آپ میری تقریر کا خلاصہ سمجھ جائیں. اگر کوئی دوست دلیل بھی مانگتا ہے نحنو ابناء دلیل، میں حاضر ہوں دلیل پیش کرنے کے لیے. مومن قمی کہیں آپ نے نعرہ لگوانے کے لیے جملہ میں کہہ دیا ہے کہ ہم جن کو مانتے ہیں رسول کی وجہ سے مانتے ہیں اور جس کو چھوڑتے ہیں رسول کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. اگر دلیل ہے تو ادھر جرت ہے تو دلیل پیش کر. بالکل میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا حق ہے مجھ سے دلیل مانگے. میں بالکل اعلان کرتا ہوں کہ آپ جی ابھی تولے ان دلیلوں کو. جی آئے ہم نے سیدہ زہرا کو جنت کی عورتوں کی سردار مانا، آپ نے بھی مانا، پر خدا جانتا ہے بی بی کے کہنے پر ہم نے سردار جنت نہیں مانا. حاضر کرے، میں نے کہا محور رسول برکت رسول، ہم نے جس کو مانا مانا ہی نبی کی وجہ سے ہے. دلیل دے رہا ہوں، ہم نے سید آئے جی جنت کی عورتوں کی سردار مانا رسول اللہ کے منوانے پر. الفاطمہ تو سیدت نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو میری بیٹی زہرا ہے. جو بھی عورت جنت جائے گی پہلے اسے کنیز زہرا بننا پڑے. اگر ایسے ہے تو سب نعرہ لگنا چاہیے، لیکن سوچ کر تائید میں تصدیق میں اگر نئی اتفاق لیکن مجھے بھیج دے. میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے اس ٹاپک پر کہ ہم مانتے ہی رسول اللہ کو ہے. ہاں نہیں تو دلیل لے لیجئے. ہم نے امام حسن امام حسین کو جوانوں نے جنت کا سردار مانا، پر خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں حسنین کے فرمانے پر ان کو جنت کا سردار ہم نے نہیں مانا، بلکہ جس کا کلمہ پڑھا اس سرکار نے منوایا. الحسن والحسین سیدہ و شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانوں نے جنت کے سردار ہیں. جو بھی جنت میں جائے گا پہلے اسے حسنین کا رعایا بننا پڑے گا. نہیں، میں بالکل اعلان کرتا ہوں سپیکر میں آپ کی طرف سے جن کو نہیں معلوم آج اضافہ کریں جی. اور اگر اشکال ہے جی جشن میں حاضر ہوں، مجھے بتائیں خدا کی قسم عظمت مصطفیٰ کی قسم ایون حتیٰ ہم نے علی حیدر کرار کو اپنا امام مانا، اپنا مرشد مانا، اپنا ہادی مانا، پر خدا جانتا ہے کہ علی کے کہنے پر ہم نے ان کو امام نہیں مانا، بلکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی نبی نے منوایا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اپنے ماننے نہ ماننے کا پیمانہ رسول اعظم جی. اس لیے کہہ رہا ہوں ذرا ذہن بنائیں جی، بات ذہن نہیں بنے ہوئے جی. میرے کانوں تک بہر سے کوئی ایسی آوازیں پہنچی ہیں کہ جی آپ کے نزدیک محور جو ہے رسول اللہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہمارے نزدیک محور ہے ہی رسول اللہ، مرکز ہے ہی رسول اللہ. قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول، رسول جو دے وہ لے لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی جس سے روکیں رک جاؤ. معیار رسول، مرکز رسول جی. میں یہ حتیٰ اگر آپ کہیں میں جملے کو جی یہ ایک طولانی لسٹ ہے، طولانی فہرست تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں اپنے مدعا کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر جملہ لے سکتے ہو اقبال کو بھی میں بلا لیتا ہوں کہ اقبال آپ بتائیں کہ محور کون ہے جی. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مصطفیٰ بے رسا خیشرا دین ہمیں اوست کر بے او نہ رسیدی تمام ابو لہبی است. وہ کہتا ہے اپنے آپ کو ارے مصطفیٰ تک پہنچا دو، سارے کا سارا دین مصطفیٰ ہے. اگر مصطفیٰ تک نہیں پہنچے جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ابو لہب کا دین ہے.
بار میری تقریر کا خلاصہ اگر لے سکتے ہو تو لے لیجئے. میرا موضوع، میرا ٹاپک، میں اپنے محترم سامعین کو کیا سنانا چاہ رہا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک محور رسول، مرکز رسول، جی حتیٰ ہم نے علی کو بھی مانا تو رسول اللہ کے منوانے پر، بطول کو مانا تو رسول اللہ کے منوانے نہیں بتا سکا. پھر علامہ اقبال کھڑا ہو جائے گا شاہ مسجد میں اور دیکھ کر کہتا ہے کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سمان اوس، بحر و بر در گوشہ دامان اوس. جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت آ گئی وہ دنیا بھی کما گیا، وہ آخرت بھی کما گیا. جی نہیں جو ابھی چپ ہے، میرا مدعا نہیں سمجھے، مدعا نہیں پہنچے گا تو میں تقریر کہاں سے شروع کروں گا. اور میرا مدعا یہ ہے کہ محور رسول، مرکز رسول، یوں کہہ دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے. میری تقریر میں جو نعرے لگیں گے نا، وہ نعروں والا ٹائم آپ نہیں کاٹیں گے جی، وہ انہوں نے پڑھ لیں. میرے دوستو یہ جشن ہے، یہ مجلس غم نہیں ہے جی، یہ مجلس غم نہیں، یہ جشن ہے. جشن کا معنی خوش ہونا، خوش کرنا جی. جشن کا معنی ہے مومن کمی پڑھے، سامعین مسکرائیں جی. جب آپ مسکرائیں گے آپ کی بہت خوبصورت تصویر بنے گی جی. یہ بھائی یہ مووی بنا رہے ہو، ہاں اس مووی میں جی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس میں صرف شکلیں آتی ہیں. جو نہیں آ سکے وہ دیکھیں گے کہ کون آیا کون جی، ہاں شکلیں. لیکن ایک مووی جو ہے آپ کے اوپر جبریل بنا رہے ہیں، اس مووی میں شکلیں بھی آتی ہے، نیتیں بھی آتی ہیں. جب میں قصیدے پڑھوں نا، میں یہ چھوٹے چھوٹے قصیدے سنا رہا ہوں، آخر میں بڑا قصیدہ جی 20 مصروں والا سنا دوں گا جی. آپ ذرا مسکرائیں تاکہ آپ کی تصویر جبریل کی مووی میں مسکراتی ہوئی آئے، پکچر خراب نہ ہو جائے. بہت بیوٹیفل تصویر ہونی چاہیے نا اپنی بیوٹی جی. تو پھر آئے میں جملہ کہوں او میرا دوست جی، تاکہ عظمت جتنا سینے میں آتی جائے گی چہرہ کھلتا جائے گا جی. شان رسالت کما حق ہوں میں اعلان کر چکا.
نہیں ہو سکتی بیان جی. اس لیے تو شاہ عبدالعزیز محدث جی دہلوی وہ دہلی میں کھڑا ہو گیا اور دیکھ کر وہاں اس نے قلم اٹھایا, بعد میں وہ قلم ہی توڑ دیا, دیکھ کر کہتا ہے یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصنا كما كان حقا. قلم اٹھا کر کہتا ہے یا صاحب الجمال, اے حسن و جمال کے پیکر کے پوری دنیا جس کے حسن کا نظارہ ہے, یا سید البشر اے انسانیت کے سید و سردار نبی جی. پھر دیکھ کر کہتا ہے لا یمکن الصنا کما کان حقا, کہتا ہے جس طرح حق ہے شان رسالت کا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی قاری مفتی عالم محدث مجتہد شان رسالت بیان کر سکے. اس کے بعد قلم توڑ کر کہتا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, خدا کے بعد کوئی نمبر ہے تو وہ نمبر شان رسالت. اس لیے تو آپ کو بھی مشورہ دوں گا, ذاکروں کو بھی, مولویوں کو بھی, مفتیوں کو بھی, محدثین کو بھی, شیخ اہل حدیث کو بھی, سب کو کہ جی جب بھی تقریر کا آغاز کرو توحید کے بعد ذکر ہی نبی کا کرو. اگر میرا آپ ساتھ دیں گے تو میں کہوں گا ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. متوجہ کرنا چاہتا ہوں شان رسالت جی یہ ہماری زندگی ہے, یہی ہمارا عروج ہے, یہی ہمارا ایمان ہے, یہی ہمارا دین ہے, یہی ہماری جنت. دنیا تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک مرکزی حیثیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے جملے کو میں کچھ کہتا ہوں, میں نے عرض کیا کہ میں کچھ گھبرا بھی جاتا ہوں کہ کہیں میرے جملوں کو کوئی منفی پہلو کی طرف نہ لے جائے, جبکہ میرا مقصد اور میرا ہدف جی میری نیت میرا ارادہ یہ ہے کہ ذرا سابقہ معلومات کے ساتھ میچ کرو جی. جو سن رکھا ہے اگر نظر ثانی ہو سکتی ہے تو اس پہ ضرور کرو. جو کچھ کتابوں میں لکھا پڑا ہے سب کا سب صحیح نہیں. لکھنے والوں نے تو لکھ مارا, لکھ ڈالا کہ پیغمبر جی غار ہرا میں ہے اور فرشتہ جو ہے وہی کا آیا ہے اور کہتا ہے اقرا پڑھ. پیغمبر فرماتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں. یہ جملے جی آپ کو گوارا ہے تو ٹھیک ہے بسم اللہ, لیکن جس کا دل دکھتا ہے وہ ذرا سمجھے جی اس کے دل میں سینہ محبت جی عشق موجود ہے, اب اس کو بڑھانا چاہیے. پھر کہا اقرا, کہا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں. جبریل نے پڑھ کر جی ایسے دبوچا دبایا, نبی کو پسینہ آ گیا, گھبرا گئے, جلدی سے گھر آ گئے. بی بی خدیجہ سے فرمانے لگے زملونی زملونی, کمبل لیا میرے اوپر اڑا دے, میرے ساتھ تو ایسا واقعہ ہو گیا ہے اور مجھے بخار آ گیا ہے. بی بی خدیجہ گھبرا گئی ہیں اور دوڑ کر گئی ہیں اپنے چچا زاد جی جناب ورقہ بن نوفل کے پاس اور اسے یہ سٹوری سنائی ہے. ایسے ہو گیا میرے شوہر نامدار کے ساتھ جی. ورقہ بن نوفل مسلمان نہیں ہے, سابقہ کتابیں پڑھی ہوئے لکھنے والوں نے لکھا. اس نے کہا خدیجہ گھبرا نہیں, تیرے شوہر نامدار نبی بننے والے ہیں. جی میں کہتا ہوں اپنی معلومات میں نظر ثانی کر جی. ادھر یتیم عبداللہ کو کوئی اٹھانے والا ہی نہیں ہے جی. دایا عورتیں آ گئیں, امیروں کے بچے لے کر وہ چلی گئیں. حلیمہ سعدیہ بی بی کی جو وہ ناکا تھی, ڈاچی ناکا اونٹنی, وہ آہستہ چلتی تھی, دیر سے پہنچی, لہذا آئی تو امیروں کے بچے تو وہ لے کر چلی گئی تھی, کوئی اور بچہ تھا نہیں. عبداللہ کا یتیم باقی تھا جو غریب تھا. اب مجھے نہیں معلوم دوستو یہ بار بار میرے پیغمبر کو غریب کیوں شو کیا گیا جی. ہاں قربان اس کے گھرانے پر جی, ناطے بھی کہہ ڈالی گئی نا, قربان اس کے گھرانے پر جس کے گھر نہ چادر تھی, نہ بستر تھا, نہ بچھونا تھا, بارش کا پانی گھر میں بہتا تھا. وہ میرا دوست میرے نبی اتنے قریب نہیں تھے. وہ دوست جس کا دادا حضرت عبد المطلب جی جناب عبداللہ نبی کے باپ جناب عبداللہ کا فدیہ
دیا 100 اونٹ ایک وقت ذبح کر کے مکے والوں کو کھلا دے وہ غریب ہے؟ اور پھر جناب حلیمہ سعدیہ اس یتیم عبداللہ کو لیتی ہے ہاتھوں پہ، اپنی ناکہ ڈاچی پہ سوار ہو جاتی ہے، اور جس وقت ناکہ چلتی ہے تو وہ اب تو اتنا تیز چلنے لگ جاتی ہے کہ جو پہلے اونٹنیاں تھیں ان سے بھی گزر کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں مسلمان تجھے سلام کہ اگر نہ مانے تو نبی کو علم نہیں ہے کہ میں نبی بننے والا ہوں، اور اگر ماننے پہ آ جائے تو ڈاچی کو علم ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر نبی آ گیا، میں تیز چلوں۔ مجھے نہیں معلوم میرے سامعین راضی بیٹھے ہیں یا ناراض ہو گئے، متوجہ ہیں تو اپنی معلومات کو قرآن کے ساتھ میچ کریں جی۔ اگر نہیں ملتی وہ معلومات تو نظر ثانی فرمائیں جی۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں جو کہ کتابوں میں لکھا پڑا ہے وہ ٹوٹل سب کا سب سچ نہیں ہے، وہ سچ صرف قرآن کریم ہے۔ قرآن میں کوئی بات غلط نہیں، لا ریب ہے تو قرآن، باقی سب کتابیں جو قرآن سے ٹکرا جائیں دریا برد کرو جی۔ لکھنے والوں نے لکھ ڈالا۔ میں کہتا ہوں میرا دوست، میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کو جناب حلیمہ سعدیہ لے گئی ہوں گی کھلی فضا میں، کھلے ماحول میں رہنے کے لیے، لیکن کب لے گئی؟ جب دودھ پلانے کا پیریڈ مکمل ہو گیا۔ اب یہ ایک چیپٹر ہے رضاعت کا، اور اس کے احکام میں فقہ سے لے کر دوں اور پھر آپ کو بیان کروں، آپ کی عقل اور لاجک اور منطق سے پوچھوں جی، کہ پھر آپ بتائیں گے کہ آئیے چلو میں ایک بات قرآن سے ملا لیتا ہوں، سارے پڑھے لکھے ہیں، چلو او برآمد بہر بھی جو بازار میں بیٹھے ہیں وہ توجہ میرا دوست، حضرت موسیٰ کی ہوئی ولادت، ماں نے صندوق میں ڈالا، پوری داستان آپ کے سامنے، میں نہیں پڑھتا، فرعون کا قصہ یاد ہے، دریائے نیل کے حوالے، فرعون کی گود میں جا پہنچے، دودھ پلانے کا وقت آ گیا، دایا عورتیں بلائی گئیں، حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے وہ دایا عورتیں آگے بڑھی، پلاتی ہیں، حضرت موسیٰ منہ موڑ لیتے ہیں یوں، ادھر مڑ کے آتی ہیں تو حضرت موسیٰ منہ موڑ لیتے ہیں یوں۔ نہیں قرآن پڑھ دوں، تب آپ کا یقین بھی بڑھے گا، ایسے مومن قومی کی بات نہیں مانیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ دایا عورتیں دودھ پلاتی، موسیٰ نہ پیتے تھے، کیا کہتا ہے قرآن؟ سنو آیت سنیں، فَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِ مِنْ قَبْلُ، ہم نے موسیٰ پر ان دایا عورتوں کا دودھ حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھیں غیر مسلمہ اور یہ تھے اللہ کے نبی۔ اب ذرا ذہن بنائیں، حضرت موسیٰ کون ہے؟ امتی نبی۔ آیت میثاق یاد ہے نا جی؟ ہمارے نبی کے کلمہ گو جی، ہمارے نبی سید و سردار نبی۔ اب ذہن بلند کریں، جملہ لے لیں، جو امتی نبی ہے وہ ایک وقت کا دودھ غیر مسلمہ عورت کا نہیں پیتے۔ جو سید و سردار نبی ہے، توجہ، اگر حضرت ابو طالب مومن کامل نہیں تھے تو سید و سردار نبی ابو طالب کے دسترخوان پر 18 سال کھانا کیسے کھاتے رہے؟ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنا پڑے گا جی جی میرا دوست۔ میں نے پہلے اعلان کیا ہے کہ تقریر مکمل نہیں ہو سکتی جی، شان رسالت کی انتہا ہی نہیں ہے جی، لیکن بھی کوشش کریں کہ جتنا ظرف ہے، جتنا ذہن ہے، جتنی عقل ہے، بڑے نبیوں کی زندگی کاش ٹائم ہوتا نبی کی جی اعلان رسالت سے پہلے والی زندگی پڑھی جاتی۔
پھر مکے کے بعد وہ زندگی 13 سالہ پڑھی جاتی جو اعلان رسالت کے بعد ہے، پھر ہجرت پڑھی جاتی، پھر مدنی زندگی پڑھی جاتی، اور وہ بدر و احد و خیبر و خندق کے مارکے میں پیش کرتا تھا کہ دشمن یہ پروپیگنڈا نہ کرتا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، نہ، یہ نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام کی اپنی حقانیت کی چمک و دمک سے یہ پھیلا۔ جی اس کا ٹائم نہیں ہے، ہر نبی آئے، جو بھی نبی آیا اس زمانے میں جو چیز عروج کو تھی اس کا توڑ وہ نبی لے کر آئے، چیلنج، جی جو چیز بھی، حضرت آدم سے شروع کریں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، سارے، جی جو چیز عروج پہ تھی اس کا توڑ لے آئے ہر نبی۔ نہیں، چلو ایز ایگزامپل، جی حضرت موسیٰ جس دور میں آئے کس چیز کا عروج تھا؟ جادوگری کا۔ حضرت موسیٰ وہ توڑ لے آئے کہ جادوگروں پر غالب ہوئے اور جادوگروں نے کلمہ پڑھا دربار فرعون میں۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں علم طب کا عروج تھا، طبابت، وہ طبیب کہتے تھے مریضوں کو ایک دفعہ ہمارے پاس لے تو دیکھو ہم کیسے ٹھیک کرتے ہیں، ان کو کوئی اتنا ناز تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ جب آئے اس چیز کا بھی توڑ لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ کو جب مالک نے بھیجا، روح اللہ نبی، وہ مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں، تو جا علم توحید بلند کر دے اور تو بِإِذْنِ اللہ مردوں کو زندہ کر۔ اب آئے ذرا میرے نبی کی عظمت کا بھی ایک جملہ سن لو، جی چہرہ کھل جانا چاہیے، ایمان میں اضافہ ہو جانا چاہیے۔ جب میرے نبی آئے دو چیزوں کے ڈنکے بج رہے تھے عرب میں، حجاز میں، جی ایک تو وہ کہتے تھے نحن الفصحاء والبلغاء، فصیح ہے تو ہم، بلیغ ہے تو ہمارے برابر کوئی صاحب کلام نہیں، کوئی شاعر نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ تو عجم ہے، یعنی گنگے، یہ نہیں بول سکتے، نہیں ہے ہمارے برابر، جی اور پھر دوسرا شجاع، کہتے تھے تلوار کے دھنی ہے تو ہم، شجاعت کے مالک ہیں تو ہم۔ جنگیں شروع ہو جاتی، 100 سال تک وہ جنگیں چھڑی رہتی، لیکن آئے دو چیزوں کے ڈنکے بج رہے تھے، ایک فصاحت و بلاغت کے، وہ 7 قصیدے لکھتے، بیت اللہ میں لٹکا دیتے سبا مول کا کہ اس کے مثال کوئی کلام لے آ سکتا ہے تو لے آ، جی اور ادھر شجاعت سے وہ ناز اور تکبر، جی اللہ نے جب اپنے حبیب مصطفیٰ کو بھیجا تو کہا میرا حبیب جاؤ مکے کی دھرتی پہ علم توحید بلند کر کے اعلان کر دو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اگر وہ عرب تیرے مقابلے میں آئے اور اگر وہ فصاحت و بلاغت پیش کرے تو آپ قرآن پیش کر دینا، اور اگر وہ شجاعت پیش کرے تو آپ حیدر کرار پیش کر دینا۔ شان رسالت، جو لوگ کہتے ہیں آپ محمد سے بول پڑا کریں، ہر جگہ تو جعفری صاحب نہیں پہنچ سکتے، ہر جگہ تو مومن قمی نہیں پہنچ سکتے، ہر جگہ تو مولانا محمد حسن جعفری نہیں پہنچ سکتے، آپ ہیں امام کے سپاہی، ہاں محمد نام ایسا ہے۔ جی میرے دوستو یہ سن لو، یہ جن کو جی فقہ کے مسئلے کا علم نہیں، چلو ابھی سن لے کہ یہ نام محمد اور نام اللہ کے جو احکام ہیں سن لو، یہ کسی جگہ بھی لفظ اللہ لکھا ہو، لفظ محمد لکھا ہو، اس کو بغیر وضو کے آپ نہیں چھو سکتے۔ یہ فقی مسئلہ، فقہ بھی توضیح بھی سن لو نا، جی یعنی یہ نام محمد اتنا پاک ہے کہ بغیر وضو کے آپ نہیں چھو سکتے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے دریائے سندھ میں 10 سال نہلاتے رہے وہ پاک نہیں ہوگا، پر نام محمد کا کلمہ پڑھا دے وہ پاک ہو جائے گا۔ ارے جس کا نام اتنا پاک ہے وہ خود کتنا پاک ہوگا، جس گود میں آیا وہ گود کتنا پاک ہوگی، جس کندھوں پہ سوار ہوا۔ اپنے جیسے ہونے کے نعرے تو دنیا نے
لگانے شروع کر دیے، لیکن ٹھنڈے کلیجے سے جذبات سے ہٹ کر ذرا سوچنا چاہیے۔ قرآن جو کہتا ہے یہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی شب جو رات ہے لیلہ، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی لاجک مجھے ذرا بتائیں جو متوجہ ہیں کہ یہ رات تو ظاہراً تو باقی راتوں جیسی ہے، جتنے گھنٹے باقی راتوں کے اتنے گھنٹے، جیسا طلوع باقی شب ایسے، جیسا غروب باقی شب ایسے، تو پھر یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل کیوں ہو گئی؟ اور چپ چاپ ساتھیوں اگر توجہ کریں گے تو جملہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا، مومن حسین امی یہ ایک رات 1000 راتوں سے افضل اس لیے ہو گئی کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ اور دوستو جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات باقی راتوں جیسی نہیں رہتی، تو جس ذات پہ قرآن نازل ہو ذرا ذہن بنائیں اب میں ایک جملہ کہتا ہوں اور شاید میں متوجہ کر سکوں تو پھر میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا اپنے بیان کو، اور اگر نہ سمجھا سکا تو پھر میں فیل خطیب ہوں، میرا سفر ضائع گیا اور میں مقرر نہیں ہوں۔ اگر سمجھا سکا تو پھر سمجھوں گا کہ شاید میرے اندر استاد ہونے کی شاید کوئی صلاحیت ہو۔ آپ دعا مانگتے ہیں یا محمود و بحق محمد۔ محمود کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ محمد کس کا نام ہے؟ ہمارے نبی کا۔ محمود کا ترجمہ بتائیں سارے پڑھے لکھے دوستو۔ محمود عربی ہے، اس کا ترجمہ ہے جس کی حمد کی گئی ہو۔ لفظی، بالکل لفظی ترجمہ، ڈکشنری کا لغت اٹھائیں دیکھیں، محمود جس کی حمد کی گئی ہو۔ محمود یاد کر لیں، اللہ کا نام ہے، ٹرانسلیشن اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں نا مختلف جگہوں پر، تو آپ کو یاد ہے محمود جس کی تعریف کی جائے، حمد کی جائے، محمود۔ اور محمد اس کا ترجمہ بھی آپ بتا دیں، محمد کا معنی ہے جس کی زیادہ حمد کی گئی ہو۔ اب میں نے چہرے پڑھے، کافی ناراض ہو گئے، کہیں گالی تو نہیں ہے، تو نے بڑھا دیا رسول کو اللہ سے۔ دو منٹ ناراض ہو جائے، کوئی نہیں، ناراض بھی کبھی کبھی کر لینا چاہیے، بعد میں دلیل دے کر راضی کر لینا چاہیے۔ محمود جس کی حمد کی گئی ہو، اللہ۔ محمد جس کی زیادہ حمد اور تعریف کی گئی ہو، وہ رسول۔ میری مائیں بہنیں بھی ترجمے کی طرف متوجہ ہو جائیں، کوئی ناراض نہ ہونے پائے۔ ہاں بالکل، آپ بھی غصے میں آ گئے کہ کہیں نبی کو اللہ سے بڑھا دیا۔ میں نے نہیں بڑھایا، اب دلیل لیجئے۔ محمود اللہ جس کی حمد کی گئی ہو، محمد نبی جس کی زیادہ حمد کی گئی ہو۔ اب زیادہ کا ترجمہ سنیں، ذہن کو حاضر کریں، اس کمپیوٹر کو یوز کریں۔ آدم سے لے کر قیامت تک جس کی پوری کائنات حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں۔ پھر بھی کر رہا ہوں بہر والوں کے لیے، ابتدائی کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک پوری کائنات جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں۔ خود محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد تو بتائیں کہ یہ نام ہے محمد، یہ بھی نام 40 سال کے بعد رکھا گیا تھا یا پہلے دن سے؟ تو پھر کس نے رکھا اگر وہ مومن نہیں تھے؟ چلو 2 بندے بھی متوجہ ہو گئے تو الحمدللہ۔ آئے ذرا شان رسالت پڑھنی پڑے گی اور زندگی سیرت رسول پڑھنی پڑے گی۔ اب میں سمیٹنا چاہتا ہوں، بڑے لفظ میں ایک لفظ کی تشریح کروں، اس کے لیے مجھے ٹائم چاہیے۔ ہمارے پیغمبر کا لقب ہے حبیب، جد انبیاء حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل۔ ترجمہ تو آپ دونوں کو آپ کو آتا ہے نا، آپ مجھے بتائیں حبیب کا معنی دوست، بالکل، خلیل کا معنی بالکل رائٹ۔ حبیب دوست، خلیل دوست،
لیکن جب بھی عربی میں دو لفظ ایک معنی میں ہوں ان میں فرق ہوتا ہے، سیم نہیں ہوتے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ آئے مجھ سے فرق سنیں کہ حبیب دوست، خلیل دوست، فرق کیا ہے؟ جی ذہن تیار ہو جی، جو اللہ سے محبت کرے اسے خلیل کہتے ہیں، جس سے خود اللہ محبت کرے۔ نہیں ابھی بھی جو آخر میں چپ ہیں، جنہوں نے آج جی صبح طے کیا تھا گھر میں بیٹھ کر کہ جی آج میں مفت مجلس سنوں گا، نہ نعرہ لگاؤں گا نہ سلوات، جی ان کے لیے میں جملہ بدلوں تاکہ وہ بھی سخی بن جائے، روزہ توڑ دیں۔ جی وہ میرا دوست حبیب، دوست خلیل، دوست، اب ذہن کو حاضر کریں، فرق آ رہا ہے اب تک۔ جی وہ میرا دوست جو آگ میں جی آتش کدا ہے، فاران بجھ گیا، نبی کی ولادت ہوئی، وہ جھوٹا خدا تھا، اس کی عبادت ہوتی تھی۔ جی آتش کدا فاران جو 1000 سال سے آگ روشن تھی، بجھ گئی ولادت نبی پہ۔ 14 کنگرے جو بادشاہ ان کے تھے وہ ٹوٹ کے زمین پر گرے، ان کو سجدے ہوا کرتے تھے۔ جی دریائے سابا جو ہے وہ خشک ہو گیا، جی کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عبادتیں کی جاتی تھیں۔ ولادت نبی ہوئی، یہ سارے بجھ گئے، ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے۔ گویا زبان حال سے بیان کیا جا رہا تھا کہ نقلی خداؤں کو مٹانے والا، اصلی خدا کو منوانے والا۔ جی اب ایک فرق لے لیں، اگر یہ ترجمہ ذہن میں آ گیا ہے، کتابیں آپ کو یاد ہو گئی ہے تو پھر آئے حبیب اور خلیل کا ایک فرق تو لے لو نا دوستو، اور قدردانو، اور پڑھے لکھے نورانی چہرے، ہاں یہ جملہ لے لو کہ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو آگ میں پہنچے اور آگ بجھ جائے، ذہن بلند کرے، جو آگ میں جائے اور آگ بجھ جائے اسے خلیل کہتے ہیں، اور جس کی ولادت پہ آگ بجھ جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ جی مضمون تو ویسے بھی جی انکمپلیٹ ہی رہے گا، لہذا کوئی حرج نہیں، میں مختصر کرتا ہوں۔ جی کہیں پھر آئندہ سال یا پھر کسی اور پروگرام میں اعلان ہو مومن قمی نے پڑھنا ہے تو پھر کوئی دوست آئے ہی نہیں، وہ تو 2 گھنٹے سے پہلے ہی نہیں چھوڑے گا۔ جی کوئی حرج نہیں، میں شارٹ جی مختصر پورے مضمون کا خلاصہ گلدستہ بنا کر آپ کو پیش کرتا ہوں۔ البتہ شرط یہ ہے اگر وہ مضمون آپ کو، وہ قصیدہ ہے، پڑھتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا جی دعا مانگ لیں گے جی آپ کو مبارک، اور اگر وہ میرا قصیدہ آپ کو سمجھ نہ آیا تو پھر کوئی خطیب منبر نہیں چھوڑتا جب تک اپنا مضمون سمجھا نہ لے۔ پھر میں 1 گھنٹہ اور اب سے محمد والے محمد باواز بلند سلام، آگے میرا خدا وہ ہے۔ جیسے نبی شروع ہو جی ہاں بھائی کے پاس سپیکر نہیں تھا جی ہاں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سپیکر ہے پنکھڑی نقلی کی آمد، وہاں کی آمد، مدثر کی آمد، محمد کی آمد، پنجنالے پنجتری سلامت ماشاءاللہ جزاک اللہ جی بھائی اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے جی ہاں میں بھی خلاصہ پیش کر لوں جی آئیں دوستو بزرگان اجازت دو جوانوں کو ہدیہ پیش کرو تحفہ لے لو
جی ہر کوئی جتنے آئے ہیں یہاں اس ٹائم جشن سن رہے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سادات بیویاں، سب جی سب کی نیت یہ ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں۔ جی مومن قومی کا ادنا مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہ کی عظمت سمجھنا چاہتا ہے تو پھر راویوں کی روایتوں میں نہ جائے بلکہ قرآن کی آیتوں میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے سینے پر راویوں کی روایتیں نہیں اتری بلکہ قرآن کی آیتیں اتری ہیں۔ اگر راویوں کی روایتوں میں جاؤ گے تو وہ اپنے جیسی تصویر کھینچ کر دکھا دیں گے نبی ہم جیسا۔ جی اس لیے کہہ رہا ہوں اگر بیدار ہے تو میں قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے رسول وہ ہے، ہم سب کے رسول وہ ہے جس کا قصیدہ قرآن ہے اور خود اللہ اسی کا ثنا خوان ہے۔ ہمارے رسول وہ ہے جو الف سے انا اعطینا کل کوثر ہے۔ ہمارے رسول وہ ہے جو بے سے بشیرا نذیرا ہے، جو تے سے دل کر رسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے، جو سے ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا ہے، جو جیم سے جاہدوا فی سبیلہ ہے، جو ہے سے حولہ لنوریہ ہے، جو خے سے خاتم النبیین ہے۔ بیٹھے ہو جن کو قرآن آتا ہے میرے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے رسول وہ ہے جو دال سے داعیاً اللہ بإذنہ ہی ہے، جو ذال سے ذکر رسول ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے۔ ہمارے رسول وہ ہے جو رے سے رحمت للعالمین ہے، جو زے سے زینت دارین ہے، جو سین سے سراجاً منیرہ ہے، جو شین سے شاہداً و مبشراً و نذیرہ ہے، جو سوا سے صراط مستقیم ہے، جو سوا سے ضحیٰ واللیل اذا سجا کا مصداق ہے، جو تو اسے تاہا ما انزلنا القرآن لتشقى ہے، جو اسے ظہیرا للمؤمنین ہے، جو عین سے عنده مفاتیح الغیب ہے، جو عین سے غیب السماوات والارض ہے۔ اور میرے چپ چاپ ساتھیوں جو فے سے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا مصداق ہے۔ رسول اعظم وہ ہے جو کاف سے قد جاؤکم من اللہ ہے، نور و کتاب مبین اسی کی شان ہے، اور جو کیا سے کونوا مع صادقین اسی کی عظمت ہے، جو لام سے لولا کا لما خلقت الافلاق اسی کا خطاب ہے، جو نون سے نون والقلم نور السماوات والارض اس کی نعت ہے، جو میم سے میت الرسول فقد عطا اللہ اس کی اطاعت ہے، جو باپ سے ولی رب العالمین ہے اس کی ولایت ہے، جو ہے سے حل عطا الانسان ہین من الدہر یکن شیء مذکورا اس کی عظمت ہے، اور جو یہ سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین شان ہی شان۔ تو نعرے لگا رہے ہیں لیکن میری تو توجہ جی اطراف پہ بھی ہے اور آخر والوں پہ بھی ہے۔ جی ہاں یہ جملے سن لیں، میں دوسرا قصیدہ پڑھوں گا، جس کی تصویر خراب ہو گئی ہے دوبارہ تصویر بنوا لیں جی ملائکہ کی مووی میں، اور پھر یہ ایک جملہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ دیکھیں کہ شان علی اور شان نبی میں دو اثر نکھر کر ابھرتے ہیں، شاید ایک ہے لیکن اثر دو، یہ لائٹ ہے نا، لائٹ اسی سے ایئر کنڈیشن چلتا ہے اور اسی ہی لائٹ سے ہیٹر چلتا ہے، شاید ایک ہے، دو متضاد اپوزائٹ اثر جو ہے ظاہر ہوتے ہیں، ہیٹر بھی اسی سے، ایئر کنڈیشن بھی اسی سے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن حسین قمی شان نبی اور شان علی پڑھتا ہے تو اس وقت اگر مومن سنتا ہے تو سینے میں ایئر کنڈیشن چلتا ہے، منافق سنتا ہے تو سینے میں ہیٹر چلتا ہے۔ قصیدہ پڑھ رہا ہوں، توجہ، ہمارے رسول وہ ہے جس کا چہرہ والشمس وضحاہا، ارے جس کی زلفیں واللیل اذا سجا، جس کی آنکھ
آنکھیں وما زاغ البصر. ہمارے رسول وہ ہے جس کی زبان وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. ہمارے رسول وہ ہے جس کے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ہمارے رسول وہ ہے جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک کا مصداق ہے. ہمارے رسول وہ ہے جس کا دل نزلہ علی قلب کے تحت اصل قرآن ہے. ہمارے رسول وہ ہے جس کی ابتداء سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے. جس کی انتہا سفر فدنا فتدلی فقاب قوسین او ادنا ہے. اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آئیے میرے دوست، سب نے فضائل سنے. ہی دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو تبریک بھی پیش کرتا ہوں، مبارک بھی پیش کرتا ہوں بار بار. لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا. بزرگان اجازت دو جوانوں فار یو. جملہ یہ لے لو، ایک ہے سورت رسول اور ایک ہے سیرت رسول. دو مختلف چیزیں، ایک سورت رسول ایک سیرت رسول. کیا ہے فرق؟ جی اجازت دو، میری بھائی بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان تک بھی بات پہنچ جائے اور جوانوں تک بھی نوٹ ہو جائے. جی سورت رسول سیرت رسول. جو اللہ نے اپنے حبیب کے قصیدے پڑھے وہ ہے سورت رسول، اور جو نبی نے کام کر کر کے اپنی امت کے حوالے کیے وہ ہے سیرت رسول. ذہن پہ زور دیں، ایک دفعہ نقش ہو جائے دل میں، جی یہ بات اتر جائے. میں نے عرض کیا سورت رسول جوانوں، سیرت رسول. فرق کیا ہے؟ ترجمہ جی ہاں، اللہ نے جو اپنے حبیب کو دیا، اللہ نے جو دیا اسے کہتے ہیں سورت رسول، اور جو نبی نے امت کو دیا وہ ہے سیرت رسول. اب جو جاگ رہے ہیں ابھی پتہ چلے گا جشن سمجھ آیا ہے یا نہ. توجہ، جتنے قصیدے میں نے پڑھے آپ نے بھی چپکے سے سنے. یہ سارے قصیدے کیا ہیں؟ یہ ہے سورت رسول. میری طرف دیکھنا، یہ واللیل کی زلفیں، یہ ہے سورت رسول. نبی نے یہ زلفیں جن کے ہاتھوں میں تھمائی، یہ ہے سیرت رسول. ماشاءاللہ قدردان تب حسینیت زندہ باد، 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 حسینیت زندہ باد. جی ہاں متوجہ ہو گئے نا؟ جی ہمارے ملک کیا کہنا چاہتے تھے؟ جی گویا وہی ایکسپلینیشن میں بھی کر رہا ہوں. جی یہ سورت رسول سیرت رسول. یہ میری طرف دیکھیں، جی یہ واللیل کی زلفیں، یہ ہے سورت رسول. نبی نے یہ زلفیں جن کے ہاتھوں میں پکڑائی، یہ ہے سیرت رسول. یہ نبی کے کندھوں کا قصیدہ جو میں نے پڑھا اور آپ نے سنا، جی یہ کندھوں کا قصیدہ یہ ہے سورت رسول. نبی نے ان کندھوں پہ جن کو سوار کیا یہ ہے سیرت رسول. نبی مدینے کی گلیوں میں چلے، پاؤں پہ مرام آ جائے، یا ایھا المزمل قم اللیل کا خطاب آ جائے، جی اور یہ پاؤں کا قصیدہ یہ ہے سورت رسول. اور جس کے دروازے پہ نبی جا کر رک جائے ماشاءاللہ آپ قدردان ہیں. جی میں مطمئن ہوں میرے سفر کی ساری تھکن ختم ہو گئی. جی علمی مجمع، جی قدردان طبقہ، جی سننے اور سمجھنے والے، جی ایسا مجمع کبھی کبھار نصیب ہوتا ہے. تو پھر میں سمیٹوں اور جملے کو یوں عرض کروں. جی آئیے میرا دوست شان رسالت کا خلاصہ پیش کروں، مبالغہ نہ کریں، جملے کو تول کر کہیں. میں سوال کروں گا آپ جواب دیں گے. جی آدم سے لے کر قیامت تک، بلکہ ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک، جی پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے
سوچ کر بولے وہ کون ہے. پھر کہہ رہا ہوں یہ اتنا بڑا دائرہ میں نے کر دیا, شاید میری ماں بہنیں بھی بول نہیں پا رہی لیکن وہ سمجھ رہی ہے. یہ ابتداء کائنات سے لے کر اور وہ بھی انتہائی کائنات تک, یہ پوری کائنات, نبی, اولیاء, اوصیاء, پیغمبر, صاحب کتاب, صاحب شریعت, سب جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے اسے رسول کہتے ہیں. جن کو حضر کریں, پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اسے رسول کہتے ہیں. رسول جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں. بطول جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اسے علی امیر المومنین کہتے ہیں. علی امیر المومنین جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے اسے ابو طالب عمران کہتے ہیں. دوستوں, میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا, آپ نے محبت فرمائی تھی, میں اتنا پڑھ گیا, لیکن ایک جملہ کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. دوستوں جی ہاں, اس پہ لبیک کہنے کا معنی یہ ہے وما اتاکم الرسول, رسول جو دے وہ لے لو, رسول جس سے روکے رک جاؤ. یہ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول. یہ گارنٹی نہیں ہے, گارنٹی یہ ہے رسول فرمائے کہ یہ میرا عاشق. ہم اپنے آپ کو یوں سدھاریں, یوں سنواریں, عمل کے میدان میں یوں سجائیں کہ نبی فرمائے وہ میرا عاشق آ گیا. جی وہ ایسے کرنی جب آئے ہیں اور نبی مدینے میں موجود نہیں ہیں, ماں کی طرف سے اجازت ایک دن کی تھی, جی پیغمبر سے ملے بغیر چلے گئے, ماں کی اجازت نہ تھی اور پیغمبر بھی سفر پہ گئے ہوئے تھے. جب نبی واپس آئے تو کوئی اتنا سچا عاشق تھا. نبی دیکھ کر فرماتے ہیں مدینے کے گلیوں میں میرے دوست کی خوشبو آئے. بس میرے دوستو کوشش کریں عمل کے میدان میں. یہ سچا عاشق رسول وہی ہے کہ رسول اللہ جو فرمائیں وہ کرتا ہوا نظر آئے, جو چھڑوائیں جی اس سے دور نظر آئے. ملائکہ لکھیں کہ یہ واقعاً سچا اور پکا عاشق رسول ہے. دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کو تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے خدا حافظ. التماس دعا.